کب کیسے کیوں میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کب بچے اسکول جائیں گے, کیسے بچے اسکول جائیں گے اور کیوں نہ بچے اسکول جائیں. اگر خوف کو بھگانا ہے, خوف کو ڈرانا ہے تو ہر بچے کو اپنے اپنے اسکول میں جانا ہے. اسکول کا کل پہلا دن ہوگا, پہلا دن اسکول کا. ایک سانے کے بعد اسکول جانے کا پہلا دن ہے. تو پہلے دن جانے کی تیاری کیا ہے؟ والدین کی کیا تیاری ہے, اسکول انتظامی کی کیا تیاری ہے, حکومت کی کیا تیاری ہے, اور خود بچوں کی کیا تیاری ہے. سیکورٹی کے معاملات بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو صدمہ پہنچا ہے, جو صدمے میں بچے ہیں, صدمے سے باہر آ سکیں گے, آ چکے ہیں یا آئیں گے, اس پہ بھی بات ہوگی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں نفسیات دان زہرا کمال صاحبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے ہوں گے مختلف شہروں سے, اور کچھ اسکول کے جو نجی اسکول کے پرنسپل بھی ہوں گے, اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے بھی بندوں سے ہم بات کریں گے کہ اس حوالے سے. پہلا سوال آپ سے ہے, پہلا سوال ہے, اور کل پہلا دن ہے بچوں کے اسکول جانے کا. یہ پہلا دن جو ہے, پہلے دن جا رہے ہیں وہ جو صدمہ تھا, وہ جو خوف تھا, وہ ٹراؤما تھا, اس سے کل پہلے دن بچوں کے والدین کو, اسکول انتظامیہ کو, ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, 16 دسمبر کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد اسکولز بند ہو گئے. تو ایک طرح سے ہر بچے کے لیے, جیسے آپ نے کہا, پہلا دن ہے, اور اس میں والدین اور اساتذہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کو تیار کریں گے. والدین ابھی اس وقت اسکول جانے سے پہلے, اور پہلے ایک آدھ ہفتے میں اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ بچے جلد از جلد اپنی روٹین میں واپس آ جائیں, نارمل محسوس کریں. اس وقت بچے جو ہیں وہ بچوں سے زیادہ شاید والدین اس وقت بہت زیادہ اینکشس محسوس کر رہے ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے کہ کیا سیکیورٹی انتظامات ہیں, بچوں کے ساتھ کوئی یہ حادثہ تو پھر پیش نہیں آ جائے گا, اور اسکولوں کا کیا ہوگا. تو والدین جتنا زیادہ پریپیئرڈ ہوں گے, جتنا جانیں گے, اتنا بہتر وہ بچوں کو بھی سنبھال سکیں گے اور ان کو ریلیکس کر سکیں گے. اچھا, اس میں کوئی درجہ بندی ہوگی, اس میں کوئی تقسیم, کوئی فرق ہے کہ ایک ایسا اسکول جہاں سانیہ ہوا تھا, جی, وہ بچے, اور باقی اسکول جہاں یہ سانیہ نہیں ہوا تھا, ان دو میں کتنا فرق ہوگا؟ دیکھیں, ان میں فرق تو ہوگا, مگر فرق کیونکہ ایک تو آبویسلی جس اسکول میں یہ سانیہ ہوا ہے اس میں تو ایک ڈفرنٹ قسم کے ایموشنز ہوں گے بچوں کے, مگر جن اسکولوں میں یہ سانیہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ سانیہ اتنا بڑا تھا اور اس کے بعد سے تقریباً پورے ملک کے بچوں کی روٹین بدل گئی نا. ایک اسٹینڈ سٹل ہو گئی, جہاں پہ ایگزامز ہو رہے تھے ایگزامز رک گئے, کوئی اور ایکٹیویٹیز تھیں وہ رک گئیں, تو اس وجہ سے باقی بچوں پہ بھی اثر ہوگا. مگر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا ہوگا, ہر بچہ بہت اپسیٹ ہوگا. اس کے پیچھے مختلف جو ہیں وہ ہر بچے کے انڈیویجول ڈفرینسز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. انہوں نے واقعہ کتنا سنا, ان کے کتنے قریب تھا یہ واقعہ, ان کے آلریڈی زندگی میں کیا حالات اور مشکلات چل رہی تھیں. تو یہ مختلف وجوہات ہیں, مگر ایک طرح سے کیونکہ پورے پاکستان کے اوپر اور اسکولوں پہ اس طرح اثر ہوا کہ سب اسکول بند ہو گئے, تو اسی لیے ایک طرح سے اس کے بارے میں بات کیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کرنا چاہیے. بچہ آج کا دن ہے, آج کا دن رات کا دن ہے, جی, جو پیرنٹس ہیں وہ رات کے وقت کچھ بچوں کے ساتھ انہیں کوئی انٹریکشن کرنا چاہیے. اگر انٹریکشن کرنا چاہیے تو کن باتوں پہ کرنا چاہیے؟ کوئی ان کو یاد دلانا چاہیے یا کچھ اور باتیں کرنی چاہیے؟ یا بچے اپنے خوف کا اظہار کرتا ہے تو اس کے خوف کے اظہار کے جواب میں پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کے پروگرام کا جو ہے نام ہے کب, کیسے اور کیوں, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا ہے کہ سوالات پہ مبنی ہے. اسی طرح جو والدین ہیں ان کا بھی ایک طرح سے, یا اساتذہ ہیں, جب وہ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے وہ ڈیٹیکٹو کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, ایک جرنلسٹ کا کب, کیسے اور کیوں کے سوالات پوچھ کے کہ وہ کیسا محسوس کریں. ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اگر پیرنٹس بہت ڈرے ہوئے ہیں, بچے اتنے ڈرے نہیں ہوئے, ہمیں تب تک نہیں پتا چل سکتا جب تک ہم ان سے بات نہیں کریں گے. ڈرے ہوئے پیرنٹس کو دیکھ کے بچہ مزید خوف میں نہیں جا سکتا. بالکل جائے. یہ نہ ہو کہ بچے کو اپنے والدین کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے. ضرور, جہاں تو میں رہا ہوں. جتنا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, والدین بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کئی والدین ذرا جلدی ڈر جاتے ہیں, کئی اتنا نہیں ڈرتے, مگر جتنے والدین کام طریقے سے بچوں کے ساتھ بات کریں گے, وہی جو کامنس ہے وہ بچے اڈاپٹ کریں گے. میں ادھر ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ آگے بھی جب بات کریں گے کہ سیفٹی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں یا ایڈلٹس بھی ہیں, ان کا اندر سے محفوظ محسوس کرنا
فیل سیف کرنا زیادہ ضروری ہے. اور جب تک وہ اندر سے سیف محسوس نہیں کریں گے، باہر سے آپ جو بھی اقدامات کر دیں وہ ان کو مطمئن نہیں کریں گے. اگر بچہ اندر سے اینکشس اور ڈرا ہوا ہے تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کرنا اور ان کو اندر سے سیف محسوس کرانا بہت ضروری ہے. اور وہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم بچوں سے بات کریں کہ اچھا آپ کل اسکول جا رہے ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ اچھا ایک اور چیز ہے کہ اگر نفسیات کیا کہتی ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں، بچہ اسکول جا رہا ہے جی، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سیکیورٹی کے کوئی انتظامات بھرمار ہوئی ہے، سیکیورٹی کا زیادہ پولیس والے ہیں، زیادہ اور چیزیں وہاں پر ہیں، تو اس کا اثر نیگیٹو نہیں پڑ سکتا کہ اور ہی ڈر جائے گا کہ اس کا مطلب کچھ ہونے والا، جو اتنے پولیس والے کھڑے ہیں، اتنے سیکیورٹی ہے. اصل میں اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ بھی ہوتی ہے کہ کیا زیادہ سیکیورٹی دینا جو ہے وہ بچے کو سیف محسوس کرائے گا، یا سیکیورٹی ہو، سیفٹی ہو، مگر وہ تھوڑی ایک ہڈن طریقے سے موجود ہو تاکہ بچہ جو ہے وہ ہر وقت ان کو نہ دیکھ رہا ہو. کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ نے نارملسی کی بات کی، نارملسی پہ واپس آنا ہے، اس ٹراما سے واپس آنا ہے، نارمل ہونا ہے. تو وہ نارمل تو اسی صورت میں ہوگا کہ بچہ اسکول میں جائے تو وہ دیکھے تو پہلی کی طرح کا اسکول ہے، بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں، اسی طرح کے حالات ہیں، باہر سے بھی ایسے ہی اندر سے بھی ویسے ہے. تو وہ نارملسی کے واپس لانے میں ذرا مدد ہو سکے، بجائے اس کے کہ آپ ایک تعداد بڑھا دی جائے سیکورٹی گارڈز کی، تو بچہ تو اس وجہ سے دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ بچہ کیونکہ جانتا بھی ہے تو وہ اب اگر اسی طرح دیکھے گا اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر زیادہ سیکیورٹی ہو. مگر ڈیفینیٹلی میں اس بات سے ضرور کہوں گی کہ اگر ہم بہت زیادہ ایک سینس آف ارجنسی کریٹ کریں گے، بہت سارے گارڈز ہر جگہ ہوں گے، ہر طرف بار بار یہی بات ہو رہی ہوگی، تو بچے جو ہیں وہ سارا وقت الرٹ رہیں گے، تو وہ ریلیکس نہیں کر پائیں گے. اچھا اس کا دوسرا پہلو لے جاتے ہیں نفسیات کے حوالے سے، دوسرے پہلو کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسانی نفسیات ہم مختلف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری نفسیات بھی مختلف ہیں. تو ایک تو بات ہوگی کہ سیکورٹی میں لوگ کھڑے ہیں تو کہے گا میں تو غیر محفوظ ہوں اسی لیے سیکورٹی بڑھا دی گئی. ایک ہے سیکورٹی سرے سے نہیں ہے، تو جو کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کی نفسیات ایسی ہوگی کہ انہوں نے تو ہمیں دوبارہ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، انہوں نے ہمارا خیال ہی نہیں کیا، یہاں تو بندہ نہیں کھڑا، یہاں سیکورٹی نہیں کھڑی. تو ایک دوسرا پہلو تو یہ بھی نکل سکتا ہے اس کا. لیکن وہی جو کہہ رہے ہیں نا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں سے جب تک ہم بات نہیں کریں گے، ان کو ہم بتائیں گے نہیں، ان سے پوچھیں گے نہیں، ہمیں اتنا سمجھ نہیں آئے گی. ایک جو چیز ہم کہتے ہیں کہ والدین جو بچوں کو بتا سکتے ہیں، ایک تو پہلے ان سے سوالات کریں. اگر ان کے بچوں کے اس کے بارے میں اتنے سوال ہے ہی نہیں، جیسے میں نے آپ کو بات کیا نا کہ ہر ایڈلٹ اور بچہ خاص طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کو اندر سے سیف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں. اور اندر سے سیف محسوس کرنے کا آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہیں وہ کبھی کبھی ہاتھ میں انہوں نے ایک بوتل پکڑی ہوگی، ایک بلینکٹ پکڑا ہوگا، اس کے ساتھ وہ چپک کے پھیرے ہوں گے اور وہ سیف محسوس کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. اسی طرح اندر سے ان کے لیے محسوس کرنا سیف ضروری ہے، اور وہ ہمیں خود بتائیں گے وہ کس سے محسوس کریں گے. ہو سکتا ہے وہ سیکیورٹی کا ذکر ہی نہ کریں، چھوٹے بچے شاید ہو سکتا ہے پوچھیں ہی نہ، بڑے بچے ہو سکتے ہیں آپ سے پوچھیں. اس سے ایک صورت میں کہ آپ صبح ایک ماں اپنے بچے کو تیار کریے اسکول بھیجنے کے لیے، وہ اس چیز سے ذکر ہی نہ کرے جو ہوا تھا، وہ حادثے کی بات ہی نہ کرے. نہیں بالکل یہ میں بالکل نہ کرے، نہیں یہ میں بالکل نہیں کہہ رہی کرے، مگر کیسے کرے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں بچوں کے ساتھ جب ماں یا باپ بیٹھتے ہیں تو ان سے پوچھیں آپ نے کل اسکول جانا ہے، آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی فیئر ہے، کوئی چیز ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. اور اس سے یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے والدین نے آلریڈی ان سے اس حادثے کی بات کی، کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کو پتا ہے اسکولز کیوں بند تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ایج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ بتا سکتے ہو، وہ کہیں گے ہاں بہت برے لوگ تھے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب ہمارے اسکول میں بھی آ جائیں گے. وہ کب کیسے اور کیوں والے سوال پوچھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. آپ اس سے پہلے کہ آپ اسے بہت ساری معلومات دیں، آپ کو یہ پتا چلتا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور کون سی اس کے ذہن میں غلط سوچ یا غلط ڈر بیٹھے ہیں جو آپ نے دور کرنے. تو ایک تو پہلا یہ اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ یہ اچھا ایک بریک پہ جانے سے پہلے نا ایک مختصر سا سوال ہے، اس کا مختصر جواب یہ کہ بچہ ڈر کی وجہ سے ماں کو کہتا ہے میں نے نہیں جانا، کیا ماں کو کیا کرنا چاہیے، پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں، اسے کہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، بچوں کو ڈر لگتا ہے،
اتنی دیر بعد یہ اس طرح کے واقعات ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے تاکہ یہ ڈر ختم ہو جائے. اچھا آپ بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ بچے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں گے کہ مجھے آپ یاد آئیں گی، میں آپ کی تصویر بٹوے میں رکھ لوں گا، میں اپنے دوست سے بات کروں گا. بچے کی ماں جو ہوتی ہے بچے کی نفسیات کو تو جانتی ہوگی، چاہے اس نے نفسیات پڑھی ہے. دیکھیں اگر وہ بچے کے ساتھ ریگولر بات چیت کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، آبزرو کرتی ہے، تو والد ہے یا والدہ جو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور وہ اس کو اس کے ساتھ آبزرو کرتا ہے اور سوال جواب کرتا ہے، ڈیفینیٹلی جانتی ہوگی. تو وہ یہ تو ہم جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ٹپس ہیں، یہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے پاس بہت اہم موقع ہے کہ آپ نے اگر بچے کو کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، انلیس کہ آپ کو اس کی پرسنالٹی کا پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بچہ ڈرتا ہے، مگر آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو جلد از جلد روٹین کے اندر لائیں اور اسی کو بلڈ کریں. ماؤں کا تو دیکنے میں آیا بچوں کو ڈرا ہی رہے ہوتے ہیں، یہ کام نہ کرنا یہ ہو جائے گا، یہ کام نہ کرنا وہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اسائنمنٹ بدل گئی ہے ان کی اب تو. اور اگر آپ دیکھیں تو اب لیٹلی جو ہے لوگ والدین بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈر سے فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے اس کو بدلنا ہے. تو میرے خیال میں اب ٹرینڈ چینج بھی ہو رہا ہے کہ اس میں بات جاری رہے گی. ایک بریک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہ بات جاری رہے گی کہ صدمے سے باہر بچوں کا آنا، ان کے والدین کا آنا، اور پھر جو اسکول کی انتظامیہ ہے، ٹیچر، یہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے. سیکورٹی ایک اور ایشو ہے، صدمے سے باہر آنا ایک اور ایشو ہے. پہلے اس کی ضرورت ہے کہ صدمے سے بچہ باہر آ چکا ہے، پیرنٹس باہر آ چکے ہیں اور اسکول انتظامیہ باہر آ چکی ہے، تاکہ بچہ بالکل نارمل ہو کے جائے. اب نارمل ہو کے نہ جائے کہ پہلے سے خوف زدہ ہے تو بچہ اسکول نہیں جا پائے گا. اس پہ مزید بات ہوگی بریک کے بعد. ونس اگین خوش آمدید پروگرام میں. ہماری نمائندہ ردا اشرف ہیں، وہ کہیں اسکول میں گئی تھی، انہوں نے ایک اسپیشل رپورٹ بنائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ میں اسکول کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا انہوں نے دیکھا اور ہمیں وہ کیا بات بتا رہی ہیں، ذرا دیکھتے ہیں ان کو. جی، جیسے کہ ملک بھر کی طرح وفاقی تعلیمی ادارے بھی کل سے کھل رہے ہیں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد. اور اگر ہم بات کریں موسم سرما کی تعطیلات کی تو کئی مرتبہ توسیع کی گئی اس وجہ سے کہ دہشت گردی کے باعث، سیکیورٹی خدشات کے باعث جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا. اور اب کل سے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سیکیورٹی پلان تھا جس کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ 8 فٹ اونچی باؤنڈری وال ہوگی، میٹل ڈیٹیکٹر ہوں گے، سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، واک تھرو گیٹ ہوں گے، لیکن ایک دن پہلے چونکہ کل اسکول کھل رہے ہیں لیکن آج تک سیکیورٹی کے کوئی خاطر خواہ اقدامات دکھائی نہیں دے رہے. اور اس وقت بھی ہم G72 کے ایک اسکول میں موجود ہیں، لڑکوں کا یہ اسکول ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گیٹ ہے سامنے، یہ گیٹ کھلا ہوا ہے، اوپن گیٹ ہے، اس کے سامنے نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے اور کوئی حفاظتی اقدامات یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا دکھائے کیمرہ تو یہاں پر یہ جو دیوار ہے، دیوار بھی قریباً 4 سے 5 فٹ اونچی ہے، جبکہ 8 فٹ اونچی باؤنڈری وال جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسکولوں کی 8 فٹ اونچی باؤنڈری وال کو یقینی بنایا جائے گا، وہ اقدامات بھی دکھائی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دکھاؤں کہ جو سیکیورٹی پلان تھا اس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو جھاڑیاں ہیں اسکولوں کے اندر، وہ اسکول جن کے اندر جھاڑیاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا. جھاڑیاں بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں، کوئی جھاڑیاں کاٹی نہیں گئی. جو سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بہتر بنائیں گے، ان پر ایک بڑا یہ سوالیہ نشان ہے. جی آپ نے دیکھا، یہ دیکھا آپ نے کہ ردا اشرف کی یہ رپورٹ تھی. اس میں اچھا یہ جو اگر بچہ دیکھے گا یا پیرنٹس دیکھیں گے یا ہم آپ دیکھیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ، نفسیات کیا کہتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم پر کیا اس کا اثر آئے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو اسپیشلی اسکول میں جن کے بچے پڑھتے ہیں یا جن اسکولوں میں کوئی اقدامات خاص نہیں ہوئے تو ان کی انگزائٹی بڑھ گئی ہوگی. اور جہاں پہ میں نے ایک پہلے شروع میں کانسیپٹ دیا کہ بچوں کا اور ایڈلٹس کا اندر سے محفوظ محسوس کرنا ضروری ہے، مگر وہ اندر سے محفوظ محسوس کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ باہر بھی کچھ اقدامات کیے جائیں. اور یہ بدقسمتی سے یہ گورنمنٹ اسکول ہے اور اس کے بچے بھی اتنے ہی پریشیس ہیں، بدقسمتی سے گورنمنٹ اسکول زیادہ ہیں اور ان کے اقدامات ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے، کچھ نہ کچھ جو اہم اقدامات ہیں. یہ اب وہ گورنمنٹ والے ہی بہتر اس پہ جواب دے سکتے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی اس طرح کے اقدامات نہ ہونا پیرنٹس کی انگزائٹیز میں ایڈیشن کرے گا، اضافہ کرے گا. جی ہمیں جو جوائن کیا ہے قرۃ العین صاحبہ نے، یہ پرنسپل ہے ایک نجی اسکول کی، ان سے بات کریں گے. قرۃ العین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کل اسکول کھل رہے ہیں تو آپ سے جو پیرنٹس بات کرتے ہیں
آپ سے کچھ پیرنٹس نے بات کی ہوگی تو کس قسم کے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہوگا, کس قسم کے ان کے کنسرن ہوں گے اور کس قسم کے فیئرز ہوں گے, اور اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بات دراصل یہ کہ جی پیرنٹس کے تو فیئرز یقیناً ہے, اور خاص طور پہ جس طرح سے میڈیا ان کو بتا رہا ہے کہ جی یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو گورنمنٹ نے ایک چیک لسٹ جو ہے وہ اسکولوں کو دی ہے, اور ان کو ڈیڈ لائنز بھی دی ہیں اسکولوں کو. اور یقیناً جو نجی اسکولز ہیں ان کے اوپر تو ایک اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے پیرا, کہ جو تھریٹ دیتی ہے کہ جی ہم آپ کا اسکول سیل کر دیں گے, اور اگر آپ نے ایک بچہ بھی اندر داخل کیا جو کہ آپ کی ارینجمنٹس نہ ہوئے تو پرائیویٹ اسکولز نے تو دن رات لگا کر اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ارینجمنٹس کر لیے ہیں, اور پیرا کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ بھی ہے. اور ان کو جو آپ نے ابھی ایک رپورٹ دکھائی ہے یہاں پہ ہمارے اسکولز میں تو اس سے بالکل برعکس سچویشن ہے, کیونکہ ہمارا جو پیرنٹ ہے ایک تو وہ تھوڑا سا زیادہ کنسرنڈ بھی ہے اور اپنا کنسرن شو بھی کرتا ہے اور ڈیمانڈنگ بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہر معاملے میں بھی. تو اس سلسلے میں وہ زیادہ اویئر ہے, زیادہ کنسرنڈ ہے, ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو چیک لسٹ دی ہے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی کیمرے آپ نے لگا لیے, دیواریں آپ نے اونچی کر لی, باربڈ وائر آپ نے لگا لی, گارڈ رکھ لیے, آرمڈ ہیں, چھتوں پہ ہیں یا نہیں کھڑے ہیں, اندر کتنے ہیں, سفید کپڑوں میں کتنے, سادے کپڑوں میں کتنے لوگ ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی وہ دے آر ویری ویل اویئر, ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں کیا ریکوائرمنٹس دی ہیں, اور اگر ہم وہ پوری نہیں کرتے ہیں تو ہم اسکول کھولنے کے مجاز نہیں ہو سکتے. لوگوں کو یہ پتا ہے, وہ ہم سے یہ سوال, ہم نے اپنے اپنے طور پر پیرنٹس کی کمیٹیز بھی بنا دی ہیں, اور جو گورنمنٹ نے ایک تو اچھی چیزیں کی ہیں, مثلا یہ کہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے جو انہوں نے ایک لنکیج جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, اور اس میں اسکولز کو کی بہت بڑی میٹنگ کی گئی اور جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول سب شامل تھے, اور ہمیں بتایا گیا, احکامات دیے گئے جس میں ہر برانچ, ہر اسکول کے 2-2, 3-3 سیکورٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں. ایک نیٹ ورک سا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن کہیں پہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں اور ان پر میرا خیال ہے کہ عمل بھی ہو رہا ہے. جی قرۃ العین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے بات چیت چلتے رہے گی. قرۃ العین کہہ رہی تھیں ایک اور بات آئی کہ نجی اسکول جو ہے نا, نجی اسکول ایک دو قسم کے چیک ہیں, ایک تو سرکار کی طرف سے چیک ہے, ایک جو نجی اسکول میں بچے جا رہے ہیں ان کے پیرنٹس کی طرف سے چیک ہے, وہ زیادہ کانشیس ہے اور زیادہ وہ اس پہ ایمفیسائز ہے ان کا. اب بات چلی جائے گی سرکاری اسکولوں پہ جن کی تعداد زیادہ ہے اور جن کے اوپر لگتا ہے کوئی چیک ایز سچ ہے نہیں. ایون پیرنٹس کا, جو سرکاری اسکول میں بچے پڑھنے والے ہیں ان کے پیرنٹس کا بھی وہ چیک نہیں ہے جو چیک نجی پرائیویٹ اسکولوں میں رکھیں. تو پھر یہ سرکاری اسکول کا کیا ہوگا؟ اب وہ نفسیات کا ایک اور رخ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول ہے, وہاں سارا کوئی ارینجمنٹ ہے, ان کی بات سنی بھی جاتی ہے, وہ بات کر بھی رہے ہوتے ہیں, وہ کروا بھی رہے ہوتے ہیں, کر بھی رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا کیا بنے گا؟ وہ دیکھیں, وہ بدقسمتی سے بہت ساری چیزوں میں پہلے ڈس ایڈوانٹیج ہیں اور وہ اس میں بھی ڈس ایڈوانٹیج رہ جائیں گے. جب ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا اور چیزوں کی بات کرتے ہیں, فیسلٹیز, بیسک فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو غیر سرکاری ادارے جو ہیں جو گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پروونشل لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ انکریج کر سکتے ہیں یا وہ پش کر سکتے ہیں, اور جو ریلیونٹ باڈیز ہیں کہ ان اسکولس کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ایک چیز جو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو بچوں کو جب تیاری کی بات آپ کر رہے تھے تو اس میں یہ بھی بڑے, اگر جس طرح خاص طور پہ بڑے بچے ہیں ان سے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی سیکیورٹی, ایک تو فیلنگز والی بات ہے, ایک سیکیورٹی کے آپ کے کنسرنز ہیں, ہماری آپ کے اسکول میں میٹنگ ہوئی ہے, آپ کے یہ اسکول میں یہ ہو رہا ہے, تاکہ پیرنٹس ان کو آلریڈی انفارم کر دیں کہ یہ اقدامات ہوئے. یا اگر نہیں کیا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کل اسکول جاؤ گے تو میں آپ کے ٹیچرز اور پرنسپل سے بات کروں گی یا کروں گا کہ کیا کیا اقدامات کریں. پرائیویٹ اسکول اور سرکاری جو اسکول ہیں ان میں فرق بڑا ہے. جی وہ تو فرق ہے, وہ تو بالکل رہے گا. وہ انٹریکٹیو, ان کا انٹریکٹیو زیادہ دیکھا گیا. دیر ہے جو سرکاری اسکول ہے اس میں پیرنٹس کا اور جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ انٹریکشن. دیکھیں سرکاری اسکول بھی مختلف قسم کے ہیں نا. کچھ سرکاری اسکول ہیں یا کالجز ہیں جہاں پہ جو کہ بہت اچھے چل رہے ہیں, ان کے پاس اچھے فنڈز بھی موجود ہیں, اچھے اقدامات بھی وہ کرتے ہیں, اور کچھ اسکولز ہیں جو میجر چنک آپ کا افیکٹڈ ہے. اور میرے خیال میں یہ وہ سوال ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں اور صدمے کی اور سٹریس کی, اسکول کھلنے کی, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچے کو تمام اقدامات ہونے کے باوجود بھی
कैसे रिलैक्स करने, और अगर इकदामात नहीं है फिर तो एक और बड़ा मसला हो जाता है. बिल्कुल, वो दो डिफरेंट हो जाती है सिचुएशन में. आपने मुख्तलिफ तरीके से उसको डील करना है. एक ब्रेक ले ली जाए जरा, फिर बात करते हैं. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात जारी रहेगी. वेलकम बैक टू द शो. हमारे साथ इमरान यूसुफ ज़ई साहब पेशावर से हमारे नुमाइंदे हैं. हम उनसे बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से कि पेशावर में जहां ये सानिया हुआ था वहां पर क्या सूरत हाल है, एहतियाती और हिफाजती इकदाम क्या किए गए. इमरान यूसुफ साहब बताइएगा, जनरली एक जनरल आप बताएंगे, तस्वीर कशी करेंगे कि जनरली पेशावर में रहते हुए जहां ये वाकया हुआ था, तो जनरली आप जितना स्कूलों का आपने विजिट किया होगा या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, किस हद तक इस शहर को कल के हवाले से तैयार कर लिया गया कि कल पहला दिन है? जी बिल्कुल खान साहब, ऐसा है कि 16 दिसंबर को जो इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाकया पेश आया पेशावर में, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक अगर हिसाब लगाएं तो शायद 25 या 26 दिन बनते हैं. और इस 25 और 26 दिन के दौरान में कोई ऐसी पेशरफ्त वाज़ेह तौर पर, अमली तौर पर दिखाई नहीं देती जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि कल, जबकि 12 जनवरी को ये स्कूल्स खैबर पख्तूनख्वा समेत जो है वो पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में खुल रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी किस हद तक मुमकिन हो सकेगी और किस हद तक ये पॉसिबल है कि जो 16 दिसंबर का जो वाकया है, खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई और वाकया पेश न आए. खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो 28,319 स्कूल हैं यहाँ पर, जिसमें से कमोबेश कुछ 10,000 के करीब लड़कियों के स्कूल हैं और कुछ 17,000 के करीब स्कूल हैं जो लड़कों के लिए हैं. इनमें भी जो 23,000 से ज्यादा स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल हैं. बाकी स्कूलों में फिर मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं. सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 पेशावर सिटी के अंदर मौजूद हूं. कल जबकि ये स्कूल खोल रहे हैं 12 जनवरी को और आज 11 जनवरी को, इस वक्त यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, प्रिंसिपल खुद मौजूद हैं और यहाँ पर कैमरों की जो है वो तनसीब का काम चल रहा है. कुछ ब्लॉक्स भी रखे गए हैं मेन गेट के सामने. इस स्कूल के अंदर दाखिल होने के 2 जो है वो मेन रास्ते हैं, उनके ऊपर कुछ ब्लॉक्स भी रखे गए हैं, चेक पोस्ट भी बनाई जा रही है और इसके अलावा जो 12 कैमरे यहाँ पर तंसीब किए जा रहे हैं. देखा जाए तो बाकी जो स्कूल्स हैं इमरान साहब, इमरान ये बात बताइएगा कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या उनको इस पे एतमाद है, इन इकदाम पे एतमाद आपको नजर आ रहा है? किसी से आपकी बात हुई हो या शहर का माहौल, शहर की फजा बता रही हो कि इन इकदाम पर एतमाद है उन लोगों का जिनके बच्चे कल स्कूल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा है खान साहब के बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, कुछ वालिदैन हैं, कुछ टीचर्स हैं. जो वालिदैन हैं उनका ये कहना है कि यकीनी तौर पर जो सानिया गुजरा है वो तो किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता, ना ही उसकी शिद्दत वो आने वाले कुछ महीनों बल्कि सालों में भी कम हो सके. लेकिन उनका ये कहना था कि जब हम अपने स्कूल से, अपने घर से बच्चे को लेकर निकलते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है या चाहे उसके लिए गाड़ी हायर की होती है या चाहे हम खुद उनको स्कूल छोड़ के आते हैं, स्कूल में पहुंचाने के बाद एटलीस्ट स्कूल की इंतजामिया या फिर हुकूमत जिम्मेदार है. और इस हवाले से जाहिर सी बात है तजब्जुब का शिकार हैं यहाँ के लोग. जो वालिदैन है खासतौर पे खौफ तो बहरहाल उनके दिलों में मौजूद है और इस वाक़े के बाद जो है वो इस वाक़े से पहले भी था, इस वाक़े के बाद मजीद बढ़ गया है. हुकूमती सतह पर हम देखें तो जो आतिफ खान है सूबाई वजीर तालीम, उनसे हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई. इस हवाले से उनका ये कहना था कि तकरीबन कमोबेश 30,000 स्कूल हैं इस सूबे में और इसके अलावा 10,000 जो है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं. 40,000 स्कूलों को बैक वक्त इस कदर सिक्योर करना कि उसमें इस किस्म का वाकया पेश ना आए, उनका कहना था कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है. 75,000 पुलिस की जो नफरी है वो इस खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है. जाहिर सी बात है कि अगर आप दो भी किसी स्कूल पर पुलिस वाले खड़ा करना चाहें तो पॉसिबल नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, ये जरूर कहा है कि इसमें जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको हम खुद लुक आफ्टर करेंगे, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उसको इंश्योर कराने के लिए. और जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं उनको जरूर चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम करें. मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जिनकी दीवारें और निजी तालीमी इदारे हैं और कॉलेजेस हैं. जरा ये बात हो रही थी, अब वो प्राइवेट और निजी स्कूल, ये एक और चीज आ गई है, निजी इदारे और सरकारी स्कूल. वो अब इस एक सिचुएशन में
کیا نجی اسکول میں بھیجنے والے پیرنٹس زیادہ اس کے لیے تیار ہیں اور سرکاری اسکول میں بھیجنے والے پیرنٹس اس کام کے لیے ذہنی طور پہ زیادہ تیار ہیں؟ دیکھیے جی، یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا جب تک کہ آپ ان سے میں نے خود بات نہ کروں تو میں کہہ نہیں سکتی، اور میں کوئی ایسی جنرلائزیشن نہیں دینا چاہتی. تو مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ جب بچوں کو تیار کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں ہماری ایک ریالٹی یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی بات بہت اچھی طرح کی کہ اگر ہمارے 40,000 اسکول ایک پروونس کے اندر ہیں، ان کو ایک دم سے فلی سیکیور کرنا بھی میں ٹائم لگے گا، مگر کرنا ایز لانگ ایز اقدامات شروع ہو جائیں وہ بہت اہم چیز ہے. مگر جہاں بچوں کو تیار کرنے کی بات آتی ہے، میں تو اپنا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ہی آپ کو بتا سکوں گی، باقی یہ والے معاملات ہماری قوم میں ریزیلینس بھی بہت ہے، لوگ پھر بھی نکلتے ہیں، خاص طور پہ KPK کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. اسکولز نہیں بھی بچے جا رہے تو باہر بازاروں میں سڑکوں پہ اتنے حالات خراب ہوتے ہیں، تو وہ ویسے بھی تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو مگر میں یہ ضرور کہوں گی ان حالات سے بہت عرصے سے ہوتے رہے، ان حالات اور واقعات کو دیکھتے رہے، چاہے اسکول میں ہو نہ ہو، گلی کوچوں میں، پشاور میں تو یہ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں تو یہ رہا ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جو خوف و ہراس ہے نا، جو ایک بیٹھ کے ہے، کئی آپ ریومرز بھی سنتے ہیں اور جنرلائزیشنز بھی ہوتی ہیں، تو بچوں کے ذہنوں میں یہ بہت گہرے طور پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اب ہر اسکول میں ہوگا اور ہر انسان ہمارے ساتھ یہ کرے گا. ہوگی نا اسکول کے بچوں کو فیل آتی ہوگی کہ اسی طرح کی کلاس روم تھے، اسی طرح کے بچے بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں وہ بہت ضروری ہے. یہی دیوار تھی، یہی دروازہ تھا، یہیں سے وہ آئے تھے. یہ تو ان کو ہوگا، پھر ہو سکتا ہے، مگر ضروری نہیں سب کا ہو. اور اس کو کرب کرنا یا اس کو لوور کرنا پیرنٹس کا بہت ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں دیکھو اتنے سارے اسکول ہیں. دیکھیں ایک بچہ گھر میں ہے تو پیرنٹس کے ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، جو اسکول جانے سے پہلے پیرنٹس کے پاس ہے، جب اسکول چلا جاتا ہے تو ٹیچر کے پاس ہے. بالکل ٹیچر اور پیرنٹس کا جو انفلوئنس ہے، یہ صدمے سے، یہ نفسیات کی بات ہو رہی ہے، دونوں کا تقریباً ایک جیسا کام ہے یا کوئی فرق آ جاتا ہے؟ دیکھیں بہت اہم کردار ہے. میں پہلے بس وہی بات کرنا چاہوں گی، پیرنٹ کا کمپیریزن ٹیچر کے ساتھ، دیکھیں بچے کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اس کو صدمے سے باہر لانے میں. دیکھیں دونوں کا کردار اپنی جگہ اہم، اپنی الگ الگ طریقے سے. پیرنٹس کا اس طرح کردار ہے کہ وہ بچہ جب گھر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. ٹیچر کا کردار ہے کہ کیونکہ ایسے ایونٹ اسکول سسٹم میں ہوئے ہیں تو وہ اسکول سسٹم میں بچوں کو کیسے نارملائز کر سکتا ہے. اور پھر پیرنٹس اور ٹیچرز جب مل کے آپس میں کام کریں، بات چیت کریں، ٹیچر پیرنٹ کو بتاتا ہے جی بچے میں آپ کے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا پیرنٹ ٹیچر کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ یہ بہت بات کر رہا ہے، آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے. میں سوری میری وہ بات رہ گئی اور میں وہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گی. بریک کے بعد کر لیں گے نا کمپلیٹ. ہمارے پاس گنجائش ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم بات کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور بات کو اپنی بات مکمل بھی کر سکتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دی شو. عمران یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے سننے میں آیا، شاید آپ کے بھی سننے میں آیا ہوگا کہ کچھ اسکول ایسے ہیں جو پیرنٹس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جیسے فیس کے زمرے میں باقی چارجز ہوتے ہیں، تو وہ جو سیکیورٹی کے معاملات اقدامات کیے جا رہے ہیں نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں. آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ جی بالکل خان صاحب، ایسا ہی ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کمپلین کی ہے باقاعدہ طور پر کہ اسکولز کھلنے کے بعد، جو یہ کل سے کھل رہے ہیں، اس کے بعد مختلف اسکولز کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ اگلی جو فیسیں ہوں گی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ ضرور کنٹریبیوشن کے طور پر لیا جائے گا والدین سے، تاکہ وہ اس سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کر سکیں. یہ ایک واضح سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑے بڑے اسکول جو فیسیں لینے کے باوجود پیپر منی جو ایگزامز کی ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ فیس جو ہے وہ بچوں سے وصول کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ سیکیورٹی کے معاملات تو بہت بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی بڑی ہو سکتا ہے کہ اماؤنٹ فیسوں میں والدین کے جو ہے وہ کھاتوں میں ڈالی جائے اور انہی سے وصول کی جائے گی. عمران یوسف جی شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. میں کروت العین صاحبہ سے بات کروں گا. ابھی عمران یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ جگہ پہ یہ سننے میں آیا، میرے بھی سننے میں آیا، ان کے بھی سننے میں آیا کہ کچھ اسکول کی انتظامیہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، ان پہ جو خرچہ ہو رہا ہے آپ بھی کوئی کنٹریبیوشن کر دیں. آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایسا مزید ہوگا.
ہر اسکول جو بھی جس کا جتنا لیول ہے، جتنا اسٹینڈرڈ ہے اور جتنے اسٹینڈرڈ کے وہ انتظامات کر رہا ہے. دیکھیے ابھی آپ لوگوں کی میں گفتگو سن رہی تھی اور اس میں 2-3 ایسے پوائنٹس آئے ہیں جیسے گورنمنٹ اور نجی اداروں کے حوالے سے. تو جو پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں ان کا پیرنٹ اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ اگر وہ آ کے کیمرے بھی گن رہا ہے، وہ آگے گارڈز بھی گن رہا ہے، وہ گارڈوں کی بندوقیں اور ان کی ساری جو تیاری ہے اس کو بھی چیک کر رہا ہے، وہ بارڈ وائر کی کوالٹی بھی دیکھ رہا ہے آ کے. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اتنا کانشیس کر دیا گیا ہے لوگوں کو، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ضروری سے زیادہ تھوڑا غیر ضروری بھی ہو گیا ہے. ابھی زہرا صاحبہ بات کریں گی سائیکولوجیکل پریشر کی، تو بچوں کو اتنا کانشیس کر دیا کہ وہ سب اپنی کتاب یا اپنے امتحان یا اپنا ہوم ورک کلاس ورک کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. بچے بھی آ کے دیکھتے ہیں چھت پہ کہ جی وہ سنائپر آپ نے کھڑے کیے، شوٹر آپ نے کھڑے کیے، تو ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسکولنگ کا ایک ٹوٹلی اس واقعے کے بعد اور ان اقدامات کے بعد چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جسے بختر بند گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ٹینک وینک کھڑے ہوں گے، اوپر شوٹر کھڑے ہوں گے، نیچے کوئی ایسی بلائیں کھڑی ہوں گی جو ہر آنے والی آفت کو روک لیں گی. آئی تھنک دس از اے بٹ ٹو مچ. تھوڑا سا ہم نے اوور ریئیکٹ کر لیا ہے اس ساری چیز میں. مطلب ایک تو سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے اور مزید اس کو ویجیلنس آنا چاہیے. لیکن اب دیکھیے جس اسکول میں یہ واقعہ ہوا ہے اس اسکول کو ایک تھریٹ موجود تھی ایک خط کی صورت میں جو پورے میڈیا پر دکھائے گی. کسی نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا اور وہ بیوروکریسی کی نظر ہو گئی. اب اس کے بعد آ کے اتنا اوور ریئیکٹ کرنا کہ آپ ماں باپ کو، بچوں کو، ٹیچرز کو نفسیاتی مریض بنا دیں، یہ ایک بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. جہاں تک فیس کا تعلق ہے تو جہاں پہ 2 کیمپ لگے تھے وہاں پہ اب نجی اداروں کو اسپیشلی آ کے چیک کیا جا رہا ہے کہ جی ہاں 6 کیمرے لگائیں. جہاں پہ 2 گارڈ سے کام چلتا تھا وہاں 20 گارڈ لگائے جا رہے ہیں. اچھا اب سیکورٹی کمپنیوں کے پاس گارڈ ہی ختم ہو گئے. جو سیکورٹی کمپنی 12,000 یا 15,000 سے گارڈ دیتی تھی وہ کہتے ہیں جی میں نے 1,000 لینا ہے. سو ایکسپلوئٹیشن از ایگزیبل. باربڈ وائر جو بازار میں جس بھاؤ مل رہی تھی آج وہ مل ہی نہیں رہی ہے، آج وہ مل ہی نہیں رہی ہے. اور جو مل رہی ہے تو وہ بھی بلیک ہو کے مل رہی ہے. مطلب ایک تار جو ہے وہ بلیک ہو کے مل رہی ہے. اسی طرح سے ہر چیز یا تو وہ ناقص ہو گئی ہے یا وہ بازار میں نہیں مل رہی ہے. اسکول ایک دوسرے کو فونے کر کے ہم سے پوچھ رہے ہیں اچھا آپ کے اسکول پہ تو باربڈ وائر لگ گئی، آپ نے کہاں سے لگائی، ہمیں تو مل ہی نہیں رہی. مطلب اس وقت دیکھیے نا فوکس کہاں چلا گیا. امتحانوں میں کتنا ٹائم رہ گیا، ریویژن ہے، پاسٹ پیپر پریکٹس ہے، سلیبس کمپلیٹ کرانے، فوکس سارا ہٹ کے تاروں پہ آ گئے ہیں، بندوقوں پہ آ گیا، پستولوں پہ آ گیا، ٹینکوں پہ آ گیا. مطلب دس از اے ویری ویری سیڈ سچویشن. دوز پیپل ہو آر ریسپانسبل فار کریٹنگ دس سچویشن، دوز ہو آر ریسپانسبل فار ہینڈلنگ دس سچویشن، انہوں نے اپنے کندھوں سے اتاری کسی اور کے منہ پہ مار کے اور وہ فارغ ہو گئے. جی قرۃ العین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا. یہ اسی سوال کو لے کے میں زہرا کی طرف جا رہا ہوں. اب یہ بتائیے اوور ریئیکٹ کرنا، یہ اوور ریئیکٹ یہ نفسیات کیا کہتی ہے کہ کیا یہ ہمارے جیسے ملکوں میں رہنے والے لوگ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں یا یہ جو مہذب دنیا ہے، ترقی یافتہ دنیا ہے، وہاں کے لوگ بھی اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی جو انہوں نے قرۃ العین صاحبہ نے بھی بات کی کہ اور آپ نے جو اوور ریئیکٹ کرنے کی بات کی، اس وقت بہت ضروری ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ہم یہ اوور ریئیکشن سے بھی تھوڑا دور رکھیں اور اس کے علاوہ ان کے جو اپنے اوور ریئیکشنز ہیں اور جنرلائزیشنز ہیں کہ اب ہمارے اسکول میں ہو جائے گا، یہ سب لوگ اس طرح کے کام کریں گے، ان کو بھی ریلیکس کر کے یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ ایک اسکول میں ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اگر 2 بچے ہیں، 2 بچے 2 مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بچے بھی آپس سے کہہ رہے ہوں گے تمہارے اسکول میں یہ ارینجمنٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. وہ کہے گا یہ ہمارے ہو گیا، انہیں کہا ہمارے نہیں ہوا. وہ جا کے اپنی ماں کو کہے گا جی میرا جو دوست ہے اس کے اسکول میں تو سارے ارینجمنٹ ہوئے ہیں، میرے اسکول میں نہیں ہوئے. تو پھر وہ اوور ریئیکشن کی طرف چلا جائے گا. وہ ایک بات یہ ہے کہ اس میں ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا رول پھر بہت زیادہ آ جاتا ہے. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ٹھیک ہے اسکول ایک اپنی لیول پہ دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس اپنے. اب وہ بچوں کو آپ نے جو جس طرح یہ بات کری، جتنا آپ ان کو نارمل روٹین کی طرف لے کے جائیں گے، ان کے ایگزامز کی طرف لے کے جائیں گے، ان کے ساتھ آپ انہیں ایک بتا دیں کہ ٹھیک ہے یہ سیکورٹی ارینجمنٹس ہو گئے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا، سوسائٹی کو آپ سمجھتے ہیں جس طرح کا یہ معاشرہ، جس طرح کی سوسائٹی ہے، تو وہ آپ ان حالات میں یا تو ہم کچھ نہیں کرتے، جب کرنے پہ آتے ہیں تو سب حدود پھلانگ جاتے ہیں اس میں. یعنی کہ اس کا جو فائدہ جتنی پرپورشنیٹلی ہم لوگ ڈسٹرب قسم کی سوسائٹی ہیں، پرپورشنیٹلی
کہ اگر احتیاط بھی کرنی ہے تو اس پہ بھی ایک پروپورشنیٹلی، اور اگر آپ نے کوئی اور چیز کرنی ہے تو پروپورشنیٹلی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. اصل میں دیکھیں جہاں بچوں کی بات آتی ہے تو وہ نیچرل بھی ہے، پیرنٹس کا ہے، ٹیچرز کا ہے، فیئر نیچرل ہے. مطلب پہلے تو آپ سنتے تھے نا کہ اور مطلب فورسز کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے. اب جب بچوں کے اوپر ایک ڈائریکٹ تھریٹ اور اٹیک آتی ہے تو یہ ان کے فیئرز نیچرل ہیں، مگر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جتنا ہم فیئر اپنا بچوں کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے اور کانسٹنٹلی اس پہ بات کریں گے، ہم بچوں کو اس سے مدد نہیں دے رہے ہوں گے. یہ بتائیں بچوں کی جو شدت ہوتی ہے، حادثے کی شدت، جی صدمے کی شدت اس حساب سے ہوتی ہے. دیکھیں ایک فیکٹر وہ ہوتا ہے، مگر دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کیسے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس سے اثر کتنا لے رہے ہیں، ان کی پہلے زندگیوں میں کیا حادثات ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر یہ بات ذرا آپ کے ساتھ بات چلنی چاہیے تھی، قرۃ العین صاحبہ کے ساتھ بھی چلنی چاہیے تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا. قرۃ العین صاحبہ آپ کا بھی شکریہ اور زہرا کمال صاحبہ آپ کا شکریہ. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ صدمے سے جو حادثہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں جو صدمہ ہوا تھا بچوں کو، پیرنٹس کو اور ٹیچر کو. اب کل پہلا دن ہے، کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ کل پہلا دن اس صدمے سے بحالی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے اور کتنی ہونی چاہیے تھی؟ باتوں میں بات نکلی کہ ہم تو کچھ معاملات میں اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. جتنا کرنا چاہیے حادثے کی جو شدت ہے، صدمے کی شدت بھی اس کے ساتھ تناسب سے رہنی چاہیے. اس طرح جو واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہے اس کی بھی پروپورشنیٹلی ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا خوف ہے، خوف کا والیوم تو ہم خود ہی بڑھا رہے ہیں بے احتیاطی اس لیے کہ ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو معاشرے کو اوور ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ضرورت سے زیادہ خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ آپ کو ایزی بھی نہیں ہونا چاہیے، آسان بھی نہیں اپنے آپ کرنا چاہیے. ہمیں وقت کی مناسبت سے، حادثے کی مناسبت سے ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. عبدالستار خان کو اجازت دیجیے.